بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، 9th کلاس کی انگلش فیکٹر کی طرف سے جو نیو بک آئی ہے، اگر آپ لوگ اس کے اندر موجود ورڈ بائی ورڈ ان کے اردو میننگ اور سینونمز اور کمپلیٹ ٹرانسلیشن کو لرن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ فرسٹ چیپٹر کے جو فرسٹ 4 پیراگراف ہیں ان کو ریڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو ہمارے پاس فرسٹ چیپٹر ہے وہ ہے دا سیویئر آف مین کائنڈ۔ سیویئر کہتے ہیں بچانے والے کو، پروٹیکٹر کو، نجات دہندے کو، آف مین کائنڈ ہیومن بینگ، انسانیت، انسان بھی کہا جا سکتا ہے۔ دا سیویئر آف مین کائنڈ، نجات دہندہ انسانیت۔ ہمارے پاس جو فرسٹ چیپٹر ہے اس کے 3 پارٹس ہم لوگ بنائیں گے۔ جو فرسٹ 4 پیراگراف ہیں ان کو ہم لوگ فرسٹ ویڈیو کے اندر کور کرنے کی کوشش کریں گے، اور نیکسٹ جو ہوں گے ان کو ہم لوگ 2 پیراگراف کی صورت میں جو لینتھ ہوں گے ان کو ریڈ کریں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے فرسٹ 4 پیراگراف کو ریڈ کرنے کی، اور ان کے اندر موجود جو امپورٹنٹ سنانیم ہیں ان کو بھی ہم لوگ ریڈ کریں گے۔ فرسٹ سینٹینس، انپیرللڈ۔ انپیرللڈ مین بے مثل، بے مثال۔ اگر ہم لوگ اس کے سنانیم کی بات کریں، یونیک، میچ لیس، ان ایکولڈ، چارم دلکشی کو بولتے ہیں، اٹریکشن بیوٹی، اپیل، ٹریک لیس بے نشان، بے راہ، پاتھ لیس ان مارکڈ، ان ٹروڈن، سینڈ ڈیونز ریت کے ٹیلے یا ریتلے ٹیلے، سینڈی ہلز، سینڈ ریجز ڈیونز، ڈیزلنگ منور کرتی، چمکاتی ہوئی، بریلینٹ شائننگ ریڈینٹ، ٹراپیکل گرم علاقوں، ایکویٹوریل ہاٹ وارم ریز کرنیں یا شعاعیں، بیمز لائٹ سن شائن۔ پہلا سینٹینس ریڈ کرتے ہیں، عربیہ، عرب، از ہے، دا لینڈ، دا یہاں پہ آرٹیکل لگا ہوا ہے تو اسپیسیفائی کر رہا ہے، دا لینڈ وہ سرزمین ہے، آف انپیرللڈ، انپیرللڈ بے مثل، بے مثال، جس کا سنانیم بنتا ہے یونیک، میچ لیس، چارم خوبصورتی یا پھر دلکشی، اٹریکشن بیوٹی، اپیل، اینڈ بیوٹی اور خوبصورتی، ود ساتھ، اٹس اس کے، ٹریک لیس، ٹریک لیس بے راہ، بے نشان، پاتھ لیس ان مارکڈ، ان ٹروڈن، ڈیزرٹس صحراؤں، بے راہ صحراؤں کے ساتھ، آف سینڈ ڈیونز، سینڈ ڈیونز ریتلے ٹیلے، سینڈی ہلز، سینڈ ریجز ڈیونز ان کو کہا جاتا ہے، ان میں، دا ڈیزلنگ ریز، ڈیزلنگ منور کرتی، چمکاتی، ریز کرنیں، آف دی ٹراپیکل سن، ٹراپیکل سن گرم سورج بھی اس کو کہا جاتا ہے یا پھر منطقہ حارہ بھی اس کو بولتے ہیں۔ تو عربیہ از دی لینڈ آف unparalleled charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun۔ عرب اپنے منطقہ حارہ یعنی کہ گرم سورج کی منور کرتی کرنوں میں، خوبصورتی اپنے بے راہ صحراؤں کے ساتھ، خوبصورتی اور دلکشی کی بے مثل سرزمین ہے۔ اٹس اس کے، سٹیری، سٹیری کہتے ہیں تاروں سے بھرا ہوا، سٹار سے نکلا ہے، ستاروں سے بھرا ہوا، سٹیلر، سٹار فیلڈ، سپارکلنگ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، اس کا جو بیسٹ سنانیم بنے گا وہ سپارکلنگ بنے گا۔ سٹاری، سٹیری سکائی، تاروں بھرے آسمان نے، ہیز ایکسائٹڈ پرجوش بنا دیا ہے، پرجوش ایکسائٹڈ ابھارا ہے، انسپائرڈ سٹیمولیٹڈ ایروزڈ یعنی کہ پرجوش بنانا، کس چیز کو، دا امیجینیشن، امیجینیشن بولتے ہیں تخیل کو، فینسی، کریٹیوٹی، ویژن، کس کے، آف پوئٹس شعراء کے، اینڈ ٹریولرز اور مسافروں کے یا پھر سیاحوں کے۔ ٹریولرز کا لفظی مطلب ہوتا ہے مسافر، لیکن ہم لوگ اس کو سیاح بھی بولتے ہیں، ٹورسٹس، وائیجرز، ایکسپلوررز۔ اٹس سٹیری اسکائی ہیز ایکسائٹڈ دا امیجینیشن آف پوئٹس اینڈ ٹریولرز۔ اس کی ستاروں سے بھری ہوئی راتوں نے شاعروں اور سیاحوں کے تخیل کو جلا بخشی ہے، ہمیشہ جلا بخشی ہے، مطلب ان کو جلا بخشی ہے، قوت دی ہے، ان کو انسپائرڈ کیا ہے۔
اٹ واز ان دس لینڈ، یہی وہ سرزمین تھی، دیٹ جہاں دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز بارن پیدا ہوئے، ان مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ میں، وچ از جو کہ ہے، اباؤٹ تقریباً 50 مائلز 50 میل کے فاصلے پر، فرام دی ریڈ سی، ریڈ سی کہتے ہیں بحیرہ احمر کو، سرخ سمندر کو، بحیرہ احمر سے یا پھر سرخ سمندر سے، سرخ سمندر کو موسٹلی بحیرہ احمر کہا جاتا ہے۔ It was in this land that the Rasulullah was born in مکہ مکرمہ which is about 50 miles from the Red Sea۔ اسی سرزمین میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، جو بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ سیکنڈ پیراگراف، دا عربس، اہل عرب، پوزیسڈ، مالک تھے، رکھتے تھے، ریمارکیبل، ریمارکیبل غیر معمولی، قابل ذکر، حیران کن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ایکسٹرا آرڈنری، ایکسیپشنل، آؤٹ اسٹینڈنگ، میموری یادداشت یا پھر حافظہ، ریکال، ریممبرنس، ریٹینشن، اینڈ ور اور تھے، این ایلوکوینٹ پیپل اور فصیح و بلیغ لوگ تھے، فصیح و بلیغ یعنی کہ فلوئنٹ، ایکسپریسو، آرٹیکیولیٹ۔ The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people۔ اہل عرب حیران کن حافظے کے مالک تھے اور وہ نہایت فصیح و بلیغ لوگ تھے۔ دیر ان کی ایلوکوینس، فصاحت، اینڈ میموری اور یادداشت، فاؤنڈ ملی، ایکسپریشن اس کا اظہار، ان دیئر پوئٹری ان کی شاعری میں۔ Their eloquence and memory found expression، expression، representation، manifestation، display in their poetry۔ ان کی فصاحت اور مضبوط یادداشت یا پھر حافظے کا اظہار ان کی شاعری میں ہوتا تھا یا ان کی شاعری میں ملا۔ ایوری ایئر، ہر سال، آ فیئر، ایک میلہ، فیسٹیول کو کہا جاتا ہے، واز ہیلڈ، منعقد کیا جاتا تھا، فار پوئٹیکل کمپٹیشنز، شاعرانہ مقابلے کے لیے، ایٹ اوکاز، اوکاز کے مقام پر۔ ایوری ایئر آ فیئر واز ہیلڈ فار پوئٹیکل کمپٹیشن ایٹ اوکاز، ہر سال اوکاز کے مقام پر شاعری کے مقابلوں کے لیے ایک بڑا میلہ منعقد کیا جاتا تھا۔ اٹ از نیریٹڈ، یہ روایت ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے، دیٹ کہ حماد، حماد نے، سیڈ ٹو کیلف، ولید بن یزید سے کہا، آئی کین ریسائٹ، میں سنا سکتا ہوں، ٹو یو، آپ کو، فار ایچ لیٹر آف دی الفابیٹ، حرف ابجد کے یا حروف تہجی کے ہر حرف کے لیے، 100 لانگ پوئمز، 100 طویل نظمیں، ود آؤٹ کے بغیر، ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ، ٹیک انٹو اکاؤنٹ ساتھ پڑھیں گے، ایڈیم کے طور پر استعمال ہوگا، گننا، ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ، گننا، وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ، گنے بغیر، شارٹ پیسز، چھوٹے اشعار کو، چھوٹی نظموں کو، اینڈ آل آف دیٹ، اور وہ تمام کی تمام، واز کمپوزڈ، لکھی ہوئی ہیں، تخلیق کی گئی ہیں، ایکسکلوسیولی، بلا شرکت غیرے، بیفور دی پروملگیشن آف اسلام، اسلام کی تخلیق سے، ظہور اسلام سے، نفاذ اسلام سے، پروملگیشن پروکلیمیشن کو بولتے ہیں، پبلیکیشن ڈکلیریشن۔ It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam۔ یہ بیان کیا جاتا ہے یا پھر یہ روایت ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، میں آپ کو حرف تہجی کے ہر حرف پر 100 طویل نظمیں سنا سکتا ہوں، مختصر نظموں کو شمار کیے بغیر، اور یہ سب اسلام کے ظہور سے پہلے کے شاعروں کی تخلیق ہیں۔ اٹ از نو وانڈر، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، حیرانگی کی بات نہیں، وانڈر کہتے ہیں سرپرائز کو، امیزمنٹ، مارول، دیٹ اللہ چوز دی عربک لینگویج فار ہز فائنل ڈسپنسیشن، فائنل آخری، ڈسپنسیشن شریعت، قانون الہی کو بولتے ہیں، ڈیوائن لا، ریولیشن، ڈیکری، اینڈ دی پریزرویشن اور تحفظ آف ہز ورڈ، اپنے کلام کی، اپنے کلام پاک کی۔ It is no wonder that Allah chose the Arabic language for his final dispensation and the preservation of his word۔
اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری شریعت اور اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے عربی زبان کو منتخب فرمایا۔ تھرڈ پیراگراف شارٹس اینڈ دی ففتھ اینڈ سکس سینچریز، پانچویں اور چھٹی صدی عیسوی میں مین کائنڈ انسانیت اسٹوڈ کھڑی تھی آن دی ورج آف کواس، ورج کہتے ہیں دہانے کو، کنارے کو، ایج برنک بارڈر، کواس کہتے ہیں انتشار کو، افراتفری کو یعنی کہ تباہی کو، ڈس آرڈر کنفیوژن ٹرموائل کہہ سکتے ہیں۔ دی ففتھ اینڈ سکس سینچریز مین کائنڈ اسٹوڈ آن دی ورج آف کواس، پانچویں اور چھٹی صدی عیسوی میں انسانیت تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ ورج اور کواس دونوں موسٹ امپورٹنٹ ورڈ ہیں۔ یہ جو ورڈ کواس ہے یہ کریکٹ اسپیلنگ کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ اٹ سیمڈ ایسا لگتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا، ایسا دکھائی دیتا تھا دیٹ کہ دا سویلائزیشن وہ تہذیب، کلچر کو بولتے ہیں سوسائٹی، ہیریٹیج which had taken 4000 years جس نے 4000 سال لیے تھے ٹو گرو پروان چڑھنے کے لیے، پھلنے پھولنے کے لیے، had started شروع ہو چکی تھی، کرمبلنگ بکھرنا، ریزہ ریزہ ہونا۔ It seemed that the civilization which had taken 4000 years to grow had started crumbling۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ تہذیب جسے پروان چڑھنے میں 4000 سال لگے تھے، بکھرنا شروع ہو چکی تھی، ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو چکی تھی۔ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، ایسے نازک وقت میں یا پھر عین اسی وقت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریزڈ مبعوث فرمایا، بھیجا، سینٹ اپوائنٹڈ چوزن آ رسول امنگ دیم سیلوز، انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، ٹو لفٹ نکالنے کے لیے، ہیومینٹی انسانیت کو، فرام اگنورینس جہالت سے، ان اویئرنیس الٹریسی، ان ایکسپیرینس، انٹو دا لائٹ آف فیتھ نور ایمان کی روشنی سے منور کرنے کے لیے، فیتھ ایمان، بلیف ٹرسٹ، کنوکشن لائٹ روشنی، برائٹنس ریڈینس، illumination۔ At this point in time اللہ سبحانہ و تعالیٰ raised a رسول among themselves to lift humanity from ignorance into the light of faith۔ ایسے نازک وقت میں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ انسانیت کو جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آئیں۔ لاسٹ پیراگرافس، وین جب حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واس تھے 38 years آف ایج، 38 سال کی عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ہی اسپینٹ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزارتے تھے موسٹ آف ہز ٹائم اپنا زیادہ تر وقت ان سالیٹیوڈ تنہائی، موسٹ امپورٹنٹ ورڈ ہے سالیٹیوڈ تنہائی، سیکولوژن بولتے ہیں ایسولیشن کو، پرائیویسی کو، اینڈ میڈیٹیشن اور مراقبے میں، غور و فکر میں، عبادت میں، کنٹمپلیشن، ریفلیکشن، ڈیووشن۔ when حضرت محمد was 38 years of age he spent most of his time in solitude and meditation۔ جب حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 38 سال تھی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور عبادت و غور و فکر یعنی کہ مراقبے میں گزارتے تھے۔ ان میں دا کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں، ہی یوز ٹو ریٹائر، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے، یا پھر یہاں پہ یوز ٹو ریٹائر کہیں گے یعنی کہ ڈیرا جما لینا، بس جانا وہیں پر، تو ڈیرا جما لیتے ود فوڈ اینڈ واٹر، خوراک اور پانی کے ساتھ، اینڈ اسپینڈ اور گزار دیتے، ڈیز اینڈ ویکس، دن اور ہفتے، اب ڈیز لکھا ہوا ہے اینڈ ویکس لکھا ہوا ہے، کئی دن اور کئی ہفتے، ان میں ریمیمبرنس یادداشت، یاد، ذکر کو بولتے ہیں، میموری، ریکولیکشن، کمیموریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی یاد میں۔ ان دی کیو آف ہیرا he used to retire with food and water and spend days and weeks in the remembrance of اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ غار ہیرا میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے اور پانی کے ساتھ تشریف لے جاتے اور کئی دن اور ہفتے وہاں قیام فرماتے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے۔
ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھے ہمارے پہلے فرسٹ 4 پیراگراف، ان کے ورڈ بائی ورڈ سنانیم، ان کے اردو میننگ اور کمپلیٹ سینٹینس کی ٹرانسلیشن میں نے آپ کو یہاں پر بتا دی ہے۔ تو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، کمنٹ سیکشن میں جا کر ایک اچھا سا کمنٹ کر دینا ہے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔